بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی صاحب۔ آج کے سیشن میں ہم امام بخاری صاحب کے نسب کے متعلق پڑھیں گے اور امام بخاری صاحب کے نسب میں امام بخاری صاحب کے والد محترم کا تذکرہ کریں گے اور امام بخاری صاحب کے دادا کا تذکرہ کریں گے اور اس کے بعد امام بخاری صاحب کی والدہ کا تذکرہ کریں گے اور آخر میں امام بخاری صاحب کی علمی ایک واقعہ جو حافظے پر مبنی ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ چلیے آج کے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امام بخاری صاحب کا نسب آپ سن لیجئے۔ امام بخاری صاحب کا نسب تاریخ کی کتابوں میں جو نقل کیا گیا ہے اس میں اس طرح نقل کیا گیا ہے: محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ البخاری الجعفی الیمانی۔ دوسری مرتبہ سن لیجئے: محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ البخاری الجعفی الیمانی۔ آپ حیران ہوں گے کہ امام بخاری صاحب خود فارسی النسل تھے اور امام بخاری صاحب کے نسب میں جو آخر میں ذکر کیا گیا ہے البخاری الجعفی الیمانی، یہ دو الفاظ الجعفی الیمانی یہ عرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو خود امام بخاری صاحب فارسی النسل تھے اور آپ کے نسب میں دو نام وہ عربوں کے ذکر ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تھوڑا حاضرین کو سمجھانا چاہتا ہوں اس پہ۔ کبھی کبھار عرب میں اس طرح ہوتا تھا کہ آپ کسی کے غلام ہیں اور آپ کو اپنے آقا کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا اور آپ کے آقا نے جس کے آپ غلام تھے اس نے پھر آپ کو آزاد کیا، تو آپ کے نسب میں اس آقا کا نسب یعنی ان کا نام ذکر کیا جاتا تھا جنہوں نے آپ کو آزاد کیا ہے یا جس کی وجہ سے آپ نے ایمان لایا ہے۔ تو یہاں پر بھی امام بخاری صاحب کے جو دادا تھے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے الکواکب الدراری، اسی طرح سیر و اعلام النبلاء علامہ ذہبی صاحب کی کتاب ہے، اور اسی طرح تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الطبقات الشافعی الکبریٰ، اور اسی طرح اور کتابیں بھی موجود ہے جن میں لکھا گیا ہے کہ امام بخاری صاحب کے دادا مغیرہ صاحب سب سے پہلے وہ ایمان لائے تھے، سب سے پہلے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ بخارا کا جو والی تھا الجعفی الیمانی، اس کی وجہ سے آپ کے دادا مغیرہ صاحب ایمان لائے اور انہوں نے پھر آپ کو آزاد کیا، جس کی وجہ سے آپ کے نسب میں آخر میں البخاری الجعفی الیمانی نسب ولا کی وجہ سے لکھا جاتا ہے۔ امام بخاری صاحب بخارا میں جو آج کل ازبکستان کا علاقہ شمار کیا جاتا ہے، 13 شوال 194 ہجری کو امام بخاری صاحب اس جگہ پر پیدا ہوئے۔ امام بخاری صاحب دنیا کی وہ واحد شخصیت ہے جس کو سب سے پہلے امیر المؤمنین فی الحدیث وہ کہا جاتا ہے۔ امام بخاری صاحب نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے تاریخ کبیر، جس میں بڑے بڑے محدثین کے نام انہوں نے لکھے ہیں۔ اس میں اپنے والد صاحب کا نام بھی لکھا ہے اسماعیل، جس میں اپنے والد محترم کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ میرے والد جب وفات پانے والے تھے، قریب المرگ تھے، ان دوران انہوں نے مجھے بلایا کہ بیٹے میرے پاس آؤ۔ جب میں ان کے قریب بیٹھا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹے میرے پاس جتنے بھی پیسے ہیں، جتنا بھی مال میرے پاس ہے، اس میں سے 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں ہے، نہ اس میں 1 روپیہ حرام کا ہے، نہ اس میں 1 روپیہ مشتبہ ہے۔ یہی وہ وجہ تھی جن کے مال حلال ہوتے ہیں اور ان کے مال میں حرام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بیٹوں سے نوازتا ہے جو دنیا کے لیے ایک عظیم الشان مثال اور دنیا میں ایک عظیم نام اپنے خاندان اور اپنے والد کا نمایاں کرتے ہیں۔ والدہ کے متعلق انہوں نے لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری صاحب کی نظر 2 مرتبہ گئی تھی۔ ایک مرتبہ بچپن میں آنکھوں کی بینائی نظر ختم ہو گئی تھی اور ایک مرتبہ بڑے تھے۔ بچپن میں جب آپ کی بینائی ختم ہوئی، نظر ختم ہوئی، آنکھوں سے دیکھنا ختم ہو گیا، تو آپ کی والدہ بڑی ہی پریشان ہوئی۔ آپ کی والدہ بڑی نیک صفت اور بزرگ اور متقی عورت تھی، اللہ تعالیٰ سے بارہا دعائیں کرتی تھی اپنے بیٹے کے لیے،
ماں ہو اور بیٹے کے حق میں دعا ہو، اور ماں بھی ایسی ماں ہو جو ایسی شخصیت کی ماں ہو، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی کیا ہی کرنے۔ ماں بیٹے کے حق میں روتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی، راتوں کو اٹھتی تھی، مصلی پہ بیٹھ کے خدا سے مانگتی تھی کہ اے خدا، میں تجھ سے اپنے بیٹے کی آنکھوں کی نظر مانگتی ہوں اور تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہی ایک دن تھا کہ ایک مرتبہ رات کو سوئی، ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے ماں، جس بیٹے کے حق میں تو آج تک دعائیں مانگتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری دعائیں قبول کی ہیں اور تیرے بیٹے کی نظر اللہ نے واپس لوٹا دی ہے۔ جب صبح والدہ اٹھی، بیٹے کی آنکھوں کو دیکھا تو بیٹا سب کچھ، بیٹے کے سامنے سب کچھ آیا ہے، سب کچھ بیٹے کو نظر آ رہا ہے۔ یہی والدہ، ایسی والدہ دنیا میں متقی، ایسی والدوں کے ہاں ایسے ہی بیٹے پیدا ہوتے ہیں جو دنیا میں حدیث کے مقام میں ایک عظیم نام کماتے ہیں۔ اس سے آگے ایک اور مرتبہ امام بخاری صاحب جب علم کے سفر کے لیے مختلف علاقوں پہ سفر کرنے لگے، کبھی ایک جگہ حدیث کی معلومات اور علم حاصل کرنے کے لیے، کبھی دوسری جگہ پھرتے تھے علم کے لیے، تو زیادہ سفر کرنے سے، گرمی کی وجہ سے، سورج کی دھوپ سر پہ پڑی، جس کی وجہ سے، گرمائش کی وجہ سے دوبارہ آنکھوں کی نظر بینائی چلی گئی۔ بڑے ہی پریشان ہوئے۔ خراسان کے علاقے میں جب پہنچے تو وہاں لوگوں سے عرض کرنے لگے کہ میری آنکھوں کی نظر چلے گئی ہے سفر کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے۔ تو وہاں کے ایک بندے نے فرمایا کہ حضرت آپ ایسا کیجئے کہ سر کے بال کو اتروا دیجئے، سر کے بالوں کو منڈوانے کے بعد ایک نسخہ ہم آپ کو دیتے ہیں، گل ختمی، اس کے پتے سر پہ رکھیے پیس کر، اس سے انشاءاللہ آپ کے سر میں جو سورج کی تپش جذب ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی نظر واپس لوٹا دے گا۔ امام بخاری صاحب نے اسی طرح ہی کیا۔ امام بخاری صاحب کی نظر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لوٹا دی۔ یہ دوبارہ امام بخاری صاحب پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا۔ آخر میں امام بخاری صاحب کی حافظے کے متعلق انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، مگر یہاں پہ مختصراً ایک واقعہ ان کے حافظے کے متعلق ذکر کر دیتا ہوں۔ امام بخاری صاحب سب سے پہلے بخارا میں ایک عالم تھے، امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درس کے حلقے میں بیٹھے، علم حدیث وہاں سے حاصل کیا۔ ایک مرتبہ امام داخلی صاحب فرمانے لگے، ایک روایت کے متعلق، حدیث کی ایک روایت سند پیش کر رہے تھے کہ یہ روایت سفیان سے ایک صحابی، سفیان سے ایک شخص نے کی ہے جس کا نام زبیر ہے، اور زبیر سے پھر ایک شخص نے کی ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ امام بخاری صاحب بڑے ہی ادب کے ساتھ اٹھے اور فرمانے لگے، حضرت جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں اس میں یہ روایت ابراہیم نے جو روایت کی ہے زبیر سے یہ ثابت نہیں ہے، یعنی زبیر سے روایت نہیں ثابت ابراہیم کے متعلق۔ امام داخل رحمۃ اللہ علیہ گھر گئے، جو ان کے پاس اصل نسخہ موجود تھا اس میں دیکھا تو اس میں وہی زبیر سے لکھے ہوئے۔ دوبارہ آئے درس میں فرمانے لگے، کل کے درس میں جو طالب علم نے سوال اٹھایا تھا وہ تھوڑا سا اٹھے۔ امام بخاری صاحب اٹھے، فرمانے لگے کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ فرمانے لگے زبیر سے روایت ثابت نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے میرے پاس جو اصل نسخہ ہے اس میں بھی ہے۔ امام بخاری صاحب فرمانے لگے کہ ابراہیم ابن عدی ہے وہاں پر۔ بڑے ہی خوش ہوئے اور وہاں سے امام بخاری صاحب کی شہرت شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے دین کے میدان میں ایک عظیم الشان سرخروئی ان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کی خدمتیں کرنا، حدیث کو سیکھنا اور حدیث پہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں نصیب فرمائے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔